السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر حاضر ہوں ویکلی ہاروسکوپ کے ساتھ. اور یہ ویکلی ہاروسکوپ ہوگا 25 اپریل 2022 سے لے کر 1 مئی 2022 تک. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ کوزے میں دریا بند کروں، ایک جنرل ہاروسکوپ آپ لوگوں کو دیتا ہوں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا ہمارا برج ہے برج حمل یعنی ایریز. ایریز والوں کو میں یہ کہوں گا ذرا اپنی غذا کا خیال رکھیں اور آپ نے تھوڑی احتیاط کرنی ہے. کوئی فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے، کوئی پیٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے، اور تھوڑا سا آپ کو اپنے جو آپ کے معاملات لٹیگیشن میں چل رہے ہیں ان کے لیے اگر آپ کو کوئی اپروچ لڑانی ہے یا آپ کو ان لوگوں کے ساتھ کوئی چیز طے کرنی ہے تو تھوڑا سا آپ کو جو ہے سفارش کا سہارا لینا پڑ سکتا ہے. تھوڑا سا رشتہ داروں کے ساتھ بدمزگی ہو سکتی ہے یا دماغ میں ہلچل ہو سکتی ہے. کچھ لوگ آپ کی کاموں میں روڑے اٹکانے کی کوشش کریں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہو پائے گا. اور آپ کے لیے جو آپ اگر کسی فنڈ یا کسی انویسٹمنٹ کے منتظر ہیں اس میں کوئی اچھی نیوز آپ کو مل سکتی ہے. اس کے علاوہ وہ ایریز جو فیمیل ہیں ان کو میں یہ کہوں گا ذرا سا اپنی اسکن کا خیال رکھیں، اور اگر آپ کڈنی کے پیشنٹ ہیں تو کڈنی کا بھی خیال رکھیے. اور لگتا یہ ہے مجھے منگل بدھ جمعرات یہاں پر آپ کے ساتھ جو اگر کسی کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے تو اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور کچھ آپ کی پارٹنرشپ میں ڈیل بن سکتی ہیں. اور تھوڑا سا صحت کا خیال رکھیے گا. اس کے علاوہ کوئی سفر غیر ملکی یہ بھی ہونے کا امکان ہے، اور مذہبی رجحان عبادات میں جانے کا رجحان یہ آپ کا بڑھے گا. اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج ثور یعنی ٹورس. ٹورس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا جو بھی آپ واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو پلان اٹ، اس کو پلان کریں، اس کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کریں اور بڑی وزڈم کے ساتھ. اس کے علاوہ تھوڑے سے آپ کی لائف میں کچھ نئے ٹارگیٹ یا چیلنجز آ سکتے ہیں، گھبرائیے گا نہیں. بہتری کی امکانات اور بہتری کے نتائج حاصل ہو سکتے ہیں. اگر گھریلو معاملات میں کوئی آپ کو پرابلم فیل ہو رہی ہے یا کوئی چک چک چل رہی ہے تو اس میں بہتری ہو جائے گی. اور اگر آپ بیرون ملک جا کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں یا کوئی ویزے کا مسئلہ ہے تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. تھوڑا سا اپنے اوپر ڈیٹ لینے قرض چڑھانے سے احتیاط کریں ورنہ تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے گا. اور اپنے گھر کے جو سینئر سٹیزن ہیں، بزرگ ہیں، معمر افراد ہیں، ان کی صحت کا خیال رکھیں. اور لگتا یہ ہے کہ منگل بدھ یہاں ذرا آپ کا تھوڑا سا اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ ٹائم گزرے گا اور کچھ شاپنگ پہ اخراجات ہونے کے امکان ہے. ڈرائیونگ میں احتیاط کیجیے گا، کوئی آؤٹ آف لا مت جائیے گا ورنہ تھوڑے سے پرابلم ہو جائیں گے. کوئی آپ کو اگر گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو اس کی بات پہ دھیان مت دیجیے گا. آپ کو کچھ مذہبی محافل میں شرکت کرنے کا موقع ملے گا، اور اس کے علاوہ کسی انفلوئنشل کسی بااثر شخصیت سے آپ کو مدد ملے اور آپ کا کام ہو جائے. اور اگر آپ کو کوئی پراپرٹی کی خرید و فروخت کر رہے ہیں تو اس میں بھی بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے. اور سیٹرڈے سنڈے ذرا تھوڑا سا طبیعت ڈل رہے گی اور مزاج کے اندر تھوڑی سی تیزی آ سکتی ہے. اس کے علاوہ فائنینشیل چیزیں آپ کی بحکم اللہ میرے پنج تن پاک کے صدقے بہتر ہونے لگیں گی. اس کے بعد ہمارا تیسرا برج ہے برج جیمنائی یعنی ہم جسے اردو میں جوزا کہتے ہیں. جوزا والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ ویک آپ کے لیے خاصی انگیجمنٹ لے کے آ رہا ہے. مثلا کچھ شاپنگ پہ اخراجات آپ کے بڑھ سکتے ہیں. کوئی اگر آپ پراپرٹی کی خرید و فروخت کا پلان کر رہے ہیں تو وہ بھی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. تھوڑا سا آپ کو اپنے بجٹ کا خیال رکھنا ہوگا ورنہ اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ بیلنس کو آؤٹ کر سکتی ہیں. اور سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی ایکٹیویٹی بڑھ سکتی ہے. اگر آپ اپنے بچے کی تعلیم کے لیے کسی اچھے اسکول اچھے کالج کے لیے منتظر ہیں یا آپ نے کوئی انتخاب کیا تو اس میں کامیابی ہو سکتی ہے. اور لگتا یہ ہے کہ
وینسڈے سے آپ کے جو منصوبے ہیں وہ پائے تکمیل میں پہنچنے لگیں گے، مگر اس کی پبلسٹی سے گریز کیجیے گا کہ انٹل انلیس کام پورا مکمل نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ کچھ سوشل لائف آپ کی بڑھ سکتی ہے، کچھ سوشل گیدرنگ میں آپ کو حصہ لینے کا موقع مل سکتا ہے، سفر کا بھی امکان بن سکتا ہے، اور اگر آپ بریک لینا چاہتے ہیں تو آپ ریسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کوئی الیکٹرانک کی اکوپمنٹ خریدنے پہ بھی آپ کا پیسہ خرچ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ چیز کا بھی امکان لگ رہا ہے کہ آپ کو کوئی نیا ساتھی، نیا دوست، کوئی ایسا بندہ مل سکتا ہے جو آپ کی ایک ڈیزائربل انویسٹمنٹ ہے اس میں آپ کے لیے جو ہے بہتری کا باعث بن جائے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جیمنائی خواتین جو ہیں ان کا رجحان ذرا شاپنگ کے اوپر زیادہ رہے گا۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان یعنی کینسر والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کچھ چیزیں ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں تو ضرور ان میں آپ مشاورت کیجیے تو معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے۔ اس میں کوئی ہٹ دھرمی مت دکھائیے گا۔ مالی حالات میں کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی اور لگتا یہ کچھ فائنینشیل چیزیں آپ کی مٹیریلائز ہو جائیں گی، آپ کے مالی مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنی ایجوکیشن کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی چیز اچیو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے۔ تھوڑا سا آپ کو یعنی ڈومیسٹک ٹریولنگ کا بھی امکان بن سکتا ہے۔ اچھا، ایک چیز کا اور امکان ہے، اگر آپ منتظر ہیں اولاد کے تو اس حوالے سے کوئی اچھی خوشخبری آپ کو مل سکتی ہے۔ کسی کی اگر کوئی آپ کو ورگلانے کی کوشش کرے تو آپ نے قطعی طور پہ اس کی طرف توجہ نہیں دینی۔ کچھ اچھی انٹرسٹنگ آپ کی گیدرنگ رہیں گی، کچھ اچھا وقت گزرے گا دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اور اپنے جو فیصلہ کر لیں تو پھر اس پہ آپ نے ٹک جانا ہے۔ اگر آپ نے اس میں شیکی ہوئے تو شاید کچھ نقصان ہونے کا امکان ہے۔ یہ بھی ایک چیز کا خیال رکھیے گا آپ کہ کینسیرین لوگوں کو کہہ رہا ہوں یعنی برج سرطان والوں کو کہ کوئی بھی کام جب تک اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں نہ دیکھ لیں اس کو ڈن مت کیجیے گا، ورنہ تھوڑے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ غیر ملکی سفر کے لیے کسی ویزے کے یا کوئی ڈاکومنٹ کے منتظر ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ آپ پہ کرم کرتے اور آپ کا کام ہو جائے۔ تو اوورآل میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے ہل جل اور ایک مثبت انداز میں پیش رفت کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا پانچواں برج ہے برج اسد لیو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ کچھ لوگ آپ کی مدد کریں گے، کچھ معاملات آپ کو خود نپٹانے پڑیں گے، فائنینشلی آپ کی زندگی میں کچھ بہتری آ جائے گی، اور اگر آپ کے اپنے کسی رشتہ دار عزیزوں میں کوئی ڈفرینسز پیدا ہو گئے تھے تو انشاءاللہ وہ ختم ہو سکتے ہیں اور گھر کا ماحول بہتر بنانے کا موقع ملے گا۔ ہو سکتا ہے بدھ اور جمعرات کے بعد آپ کا کچھ سیر و سیاحت، تفریح کی غرض سے یا شاپنگ کی غرض سے اپنی فیملی کے ساتھ موو آؤٹ کرنے کا، باہر جانے کا موقع ملے۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا لیو والے، وہ لوگ جو پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو اپنا تھوڑا چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ ذرا زیادہ رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ لیو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ کسی کی بلیک میلنگ میں مت آئیے گا۔ کوئی آپ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے لیکن آپ نے اپنی عقل و دانش کے ساتھ کام لینا ہے اور اسٹریٹجی بنا کے چلنا ہے۔ اور تھوڑا سا یہ بھی لگتا ہے کچھ نیند آپ کی کم ہوگی اس ہفتے میں، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی آپ کی تلخی یا غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی تو انشاءاللہ العزیز اس میں کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی۔ فائنینشیل چیزیں کافی حد تک بہتر رہیں گی۔ ہاں، یہ سفر تو نہیں لیکن سفر کے لیے پلاننگ آپ بنا سکتے ہیں، اس کا امکان ہے، اور باقی اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے برج سملا ورگو والوں کو میں یہ کہوں گا کچھ فائنینشیل گین ہو سکتا ہے، کوئی آپ کو اچیومنٹ ہو سکتی ہے۔ اگر کہیں آپ ملازمت میں ہیں تو وہاں پہ ترقی یا آپ کے فائنینشلی بیٹرمنٹ کے امکان بنیں گے۔ اگر آپ نرسنگ، میڈیکل یا ہاسپٹل سے ریلیٹڈ کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو اس میں آپ کو بہتری ملے گی، اور بزرگوں کی بلیسنگ آپ کے ساتھ رہے گی، کوئی دلی خواہش پوری ہو سکتی ہے آپ کی، اور
منگل بدھ جمعرات یہ 3 دن ایسے ہیں جہاں اچانک آپ کو کوئی پرانا بچھڑا ہوا دوست ساتھی اس سے ملاقات ہو جائے یا کمیونیکیشن ہو جائے۔ جو بھی کرنا چاہتے ہیں اس کا آغاز کریں، مگر بھرپور جسے کہتے ہیں نا انرجیٹک وے میں کیجیے گا تو انشاءاللہ رزلٹ آپ کو موافق اور بہتر ملنے کے امکان ہے۔ اور اگر کوئی شخص آپ کو راہ میں کوئی روڑا اٹکاتا ہے یا کوئی رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا، بالآخر آپ ہی جو ہے وہ اس میں جیت جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو 2 چیزوں کا اور خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اگر قرض کا کوئی لین دین کرنا ہے تو اس میں ڈاکومنٹڈ کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ اگر فی سبیل اللہ کرنا چاہتے ہیں تو دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ، لیکن احتیاط سے انویسٹمنٹ کیجیے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج میزان لبرا والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ خواہ دوسروں کے معاملات میں جو ہے اڑنگا نہ ماریے، ورنہ آپ کو کچھ نقصان ہو سکتا ہے۔ کچھ جو روٹھے ہوئے لوگ تھے یا جن کے ساتھ آپ کے کچھ تعلقات میں گراوٹ آ گئی تھی، اب وہ بہتری کی طرف مائل ہونے لگیں گے۔ اور اگر آپ نے اپنے ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کیا تو زندگی ذرا آسان ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کچھ بیٹیاں ہیں یا بہنیں ہیں تو ان کے حوالے سے کوئی رشتے کی پیش رفت ہو سکتی ہے، کوئی پروپوزل آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی سرمایہ کاری کر رہے ہیں، خاص طور پہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر یا کوئی ایسی چیز جہاں اسپیکولیشن کا ایلیمنٹ آتا ہے، بہت سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالیے گا۔ کوئی گاڑی کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں یا پرانی گاڑی بیچ کے اس سے بہتر گاڑی لے لیں، اور تھوڑا سا اپنی اولاد کے اوپر توجہ زیادہ دیجیے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کوئی ڈس اپوائنٹنگ نیوز ملے۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ نئے چیلنجز اور نئے آپ کی زندگی میں معاملات پیدا ہوں گے، تو میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ اپنے رومانوی معاملات کے اندر احتیاط کیجیے گا، ورنہ اللہ نہ کرے اسکینڈلائز ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر آپ بیرون ملک کوئی ملازمت کے حوالے سے جانا چاہ رہے ہیں تو اس کا بھی امکان ہے کہ رب العزت اس حوالے سے آپ پہ کرم کر دے، اور لگتا ہے یہ کہ کپڑوں پہ، سامان تعیشات پہ تھوڑا سا آپ کا خرچہ ہو۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے 8واں برج اسکارپیو یعنی برج عقرب کی جانب۔ برج عقرب والوں کے لیے فائنینشیل چیزیں بہتر ہونے لگیں گی۔ اگر آپ کا کوئی گھر زیر تعمیر ہے تو وہ کمپلیشن کی طرف جائے گا۔ اگر آپ کنسٹرکشن کے کاروبار سے یا کام سے تعلق رکھتے ہیں تو اس میں بہتری ہونے لگے گی کہ ایک آپ کو فنڈ یا سرمایہ مل جائے۔ اگر آپ نے خاص طور پہ اسکارپین وہ لوگ جو بزنس سے ریلیٹڈ ہیں، تو آپ اگر اپنے بزنس کو بڑھانا چاہتے ہیں، فروغ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی مناسب وقت ہے۔ سماجی سرگرمیوں میں سوشل لائف آپ کی بڑھ سکتی ہے، اور تھوڑا سا اپنے غصے کو بس کنٹرول کیجیے گا، اور آپ کا پارٹنرشپ میں اگر کوئی کاروبار ہے تو اس میں ذرا دھیان سے اور خوش اخلاقی سے پیش آئیے گا، ورنہ تنازع بن سکتا ہے۔ آپ کے کچھ پرانے جو ٹوٹے ہوئے تعلقات تھے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے میں بحال ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کچھ رکے ہوئے کام ہونا شروع، لیکن یہ مڈ آف ویک سے ہونا شروع ہوگا، زیادہ امکان ہے۔ اور اگر آپ کا کوئی سرکاری کام پھنسا ہوا تھا تو اس میں بھی بہتری ہونے لگے گی۔ آپ اپنے ٹائم کو ویسٹ مت کیجیے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک وقت دیا ہوا ہے تو اس وقت کو بھرپور طریقے سے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی پھنسی ہوئی رقم ہے، ڈوبی ہوئی رقم ہے، یا کوئی ایسی انویسٹمنٹ ہے جو بہت عرصے سے آپ اس کی متلاشی ہیں اور منتظر ہیں لیکن نہیں مل رہی، اس میں آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے، کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے، اور کسی کی مدد سے آپ کا کام ہو سکتا ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات بڑھیں گے اور فائنینشیل چیزیں بھی بہتر ہوں گی، اور ہو سکتا ہے سیر و سیاحت کے لیے مستقبل میں آپ پلاننگ کریں۔ اس کے بعد ہمارا 9واں برج ہے برج قوس سیجیٹیریس والوں کو میں یہ کہوں گا تھوڑی سی آپ کو اپنی ذمہ داریاں کا احساس بھی بڑھے گا اور ان کو نبھانے کے مواقع بھی ملیں گے۔ آپ کا کوئی نہ کوئی اٹکا ہوا کام یا بہت عرصے سے جو رکا ہوا ہو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پورا ہونے کے امکان ہے۔ اور اگر آپ کوئی اپنی ڈیزائربل پوسٹنگ چاہتے ہیں، بہت عرصے سے رکی ہوئی تھی، تو وہ ہونے کا امکان ہے۔
दूसरों के लिए आप कोई वैक्यूम न छोड़िएगा कि कोई आपके ऊपर उंगली उठाए, और जो भी करना है उसको भरपूर तरीके से, जैसे कहते हैं ना अखाड़े में पहलवान तैयार होकर उतरे, उस तरह आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। अगर आप अब्रॉड के अंदर सेटल होने का या ठहरने का प्लान कर रहे हैं तो उसके भी मौके बन सकते हैं। आप अपने घर के मामलात में अब ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे, और ये भी हो सकता है कोई आपको अपने कारोबार के लिहाज से या फाइनेंस के हवाले से ट्रैवल करना पड़े और उसमें कुछ ना कुछ कामयाबी हो जाए, और कोई अचानक गुड न्यूज़ मिल सकती है, इस बात का भी इम्कान है। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारने का मौका मिलेगा। अगर आप घर की कोई रेनोवेशन कराना चाह रहे हैं या उसको साफ़ सुथरा या उसकी मुरम्मत या उसमें बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी कामयाबी से हमकिनार हो जाएगी। अलबत्ता पार्टनरशिप में अगर कोई काम कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, वरना कोई डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। पहले उसके तमाम मामलात और मुहर्रिकात को जो है मद्देनज़र रख लीजिएगा, फिर आगे का प्लानिंग कीजिएगा। इसके बाद हमारा 10वां बुर्ज है बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों को मैं ये कहूँगा, कुछ आपको जो बहुत अरसे से आप किसी चीज़ के मुंतज़िर थे, अब उसके काम होने और आपके रुके हुए काम जो अटके हुए थे वो होना शुरू हो जाएंगे। आपको जो है सफ़र करने का मौका मिलेगा, ये भी हो सकता है मजहबी सफ़र हो। इसके अलावा थोड़ा सा माली लेन देन में एहतियात कीजिएगा, और अगर आप का कोई सेहत का पुराना प्रॉब्लम चल रहा है तो उसका ख्याल रखिएगा। और ये भी इम्कान लगता है कि आपकी अगर किसी के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई थी तो वो ख़त्म हो जाए। कुछ लोग आपसे इस वक्त ताल्लुकात बनाएंगे, कुछ लोग आपके साथ जो है एक अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करेंगे। वक्ती तौर पर तो वो सही है, लेकिन मुस्तक़बिल में ज़्यादा अरसे मुझे वो चलता नज़र नहीं आता। और कोई शख्स अगर आपको बीच में कोई बात कहे या गुमराह करने की कोशिश करे तो अपने अक़ल के पैमाने पे उसको परख लीजिएगा। और कुछ पुराने साथियों से, कुछ पुराने बिछड़े हुए लोगों से, आपके घर वालों से आपकी मुलाकात होने का इम्कान बन सकता है इस हफ्ते। और हो सकता है मजहबी हवाले से या मजहबी फेस्टिवल जो होते हैं उसमें आपको एक नई खुशी का एहसास हो। और फाइनेंशियल तो चीज़ें अल्लाह के करम से बेहतर चलती रहेंगी, लेकिन अपने अकल से काम लीजिएगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जो आप तवक्को रखे हुए, शायद वो तवक्को आपकी, जो मसलन अगर आपकी एक्सपेक्टेशन 100 पे है तो वो 100 पे नहीं 60-50 यहाँ तक अपनी तवक्को को रखिएगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारा 11वां बुर्ज है बुर्ज दल्व एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों को मैं ये कहूँगा कि अगर आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं तो आपको ज़िंदगी में कोई अच्छा इज़्ज़त यानी कोई डिग्निफाइड चीज़ मिल सकती है, कोई ओहदा मिल सकता है, मगर वो शॉर्ट टर्म होगा। उसके अलावा आपको अगर कोई कारोबार करना चाह रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। और आपका थोड़ा सा मुझे लगता है कि घर में बहन भाइयों से ज़रा इख्तिलाफ हो, ख़ास तौर पे लोअर बैक का ख्याल रखिएगा। और उसके अलावा लोअर बैक के साथ साथ जो आपका सर्वाइकल होता है उसका भी ख्याल रखिएगा। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की भी है तो हो सकता है उसमें आपको अचानक फ़ायदा हो जाए और कुछ माली तौर पर आपका इस्तेहकाम नसीब हो। इसके अलावा किसी दोस्त अजीज़ हो सकता है उसकी वजह से आपको हॉस्पिटल या उसकी इयादत करने या उसकी मिजाज पुरसी के लिए जाना पड़े। और कुछ आपके घर में कुछ अच्छी तकरीबात होने का इम्कान बन सकता है। और लोगों पर ज़्यादा भरोसा ना कीजिएगा, वरना थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। और अगर आप कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं आगे के लिए तो उस प्लानिंग को ज़रूर अपने जो है सोचिए और उस पर अमल कीजिए। हो सकता है इंशाल्लाह आपको मुस्तक़बिल में एक अच्छा सैर व सयाहत का मौका मिले। और फाइनेंशियल चीज़ों को आपने ब्लैक एंड वाइट में रखना है, और ख़ास तौर पर कोई ऐसा काम नहीं करना है जो गैर कानूनी कामों के दायरे में आता है, वरना इज़्ज़त के हवाले से, रेपुटेशन के हवाले से कोई वक्ती तौर पे तकलीफ़ आ सकती है। और चीज़ें यानी अगर मैं मजमूई तौर पर कहूँ तो बेहतरी की तरफ माइल होंगी। इसके बाद हमारा 12वां बुर्ज है बुर्ज हूत पाइसेस। पाइसेस वालों के लिए मैं ये कहूँगा, कुछ आपके साथ अब अल्लाह का करम बढ़ने लगेगा और कुछ मौके आपको मिलना शुरू हो जाएंगे।
وہ کہتے ہیں نا جب اللہ مہربان تو بندہ پہلوان، اور کچھ قسمت کے حوالے سے بہتری ہونے کے بھی امکان ہیں۔ اگر یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا، اگر مثلا جیسے ایک مثال دے رہا ہوں، پانی کی موٹر ہے وہ اچانک خراب ہو گئی، یا پانی سے ریلیٹڈ کوئی چیز اگر پرابلم تھا تو وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ بھی اپنی امپورٹ ایکسپورٹ کا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ اس کام سے وابستہ ہیں تو اس میں کسی انجان آدمی پہ بھروسہ نہ کیجیے گا، تا وقت کہ اس چیز کو پورا اس کا بیک گراؤنڈ اور ٹریک ریکارڈ چیک نہ کر لیں۔ اگر آپ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو سالڈ قسم کی انویسٹمنٹ کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ بہتر رہے گی۔ اور لگتا یہ ہے کہ کچھ سماجی تقریبات، کچھ گھریلو تقریبات آپ کے گھر میں منعقد ہو سکتی ہیں، یا آپ کو ان میں شریک ہونے کے مواقع ملیں گے۔ اگر کچھ لوگ آپ سے ناراض تھے تو وہ اب بہتر ہو جائیں گے، اور آپ کا دل چاہے گا کہ میں یعنی جیسے پانی کی طرف جاؤں، یا پانی کی طرف آپ کا کھانے پینے کا کوئی سلسلہ بنے۔ اب وہ اللہ دریا پہ بنائے، سمندر پہ بنائے، یا کسی آبشار کے پاس بنائے، وہ میرے رب کو معلوم۔ اس کے علاوہ کچھ آپ کو خوش خوراکی کا شوق ہوگا، لیکن اس کو کنٹرول کیجیے گا، کیونکہ اس دور میں جو وزن بڑھتا ہے نا تو پھر وہ بڑی مشکل سے گھٹتا ہے، اور فائنینشیل چیزیں بھی آپ کی بہتر رہیں گی۔ تو خواتین حضرات، یہ ایک میں نے جنرل آپ کو ہاروسکوپ بتائے فرام ایریز ٹو پائسس۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات، میرے نیچے دیکھیے آپ چینل کے اوپر پٹی یعنی ٹکر چل رہا ہے کہ جال سازوں سے اور نقالوں سے ہوشیار ہیں۔ میرا صرف اسی نام سے چینل ہے، ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی، اسی نام سے انسٹاگرام اور اسی نام سے فیس بک ہے۔ دوسرا، سوشل میڈیا پہ اگر کوئی بھی شخص آپ سے 1 روپے بھی ڈیمانڈ کرے تو آپ سمجھ لیجئے گا یہ فراڈ ہیا ہے، اور وہ دھوکے باز ہے جو یہ مانگ رہا ہے۔ میں نے اب کالرز کو انٹرٹین کرنے کا سارا سسٹم ایئر بائی ڈیجیٹل پہ جو میں شو کرتا ہوں اپنا، اس پہ کر دیا ہے۔ دوسرا، اس کے لیے صرف میرا جو پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کرتے ہیں ان کے لیے میں نے اپنا PC کا آفس رکھا ہوا ہے، جس کا کانٹیکٹ نمبر بھی چل رہا ہے، اور رمضانوں میں وہ 2 سے 5 ہوتا ہے۔ نارمل ڈیز میں جب آفٹر عید جو ہے وہ پھر وہی اپنے روٹین پہ دوپہر کے 3 سے شام کے 7:30 تک رہے گا۔ تو ان 2 لینڈ لائن نمبر کے علاوہ کسی نمبر پہ اپروچ نہ کیجیے گا۔ باقی جو بھی موبائل، سب سے آسان طریقہ بتا رہا ہوں، اگر آپ کو کسی فیس بک پیج پہ میرے نام سے یا کسی بھی جگہ پر سوشل میڈیا میں موبائل نمبر نظر آئے تو سمجھ لیجیے گا کہ یہ فراڈ دیا ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ جال ساز ہے۔ قطعی اپروچ نہ کریں، 1 روپیہ نہ دیں کسی کو۔ اور اگر آپ کو کرنا ہے وہ پروسیس تو پھر آپ میرے PC کے نمبر جو میں نے ابھی بتائیں جہاں میرا آفس ہے ان پر کانٹیکٹ کریں۔ اور دوسری ایک بات جس کے لیے مجھ پہ بہت عرصے سے آپ لوگ ایک زور ڈال رہے ہیں کہ ہمایوں بھائی اب آگے کا بتائیں پاکستان کے حوالے سے، تو انشاءاللہ جو اگلا ویلاگ بناؤں گا اس پہ میں پاکستان کے حالات، اس کے اوپر ایک بناؤں گا اپنی ویڈیو جو اسی ہفتے میں ریلیز کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ تو اپنے چینل کا خیال رکھیے گا اور اس کو سبسکرائب کیجیے گا۔ باقی باتیں میں آپ سے کیا کروں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان پر اپنا خاص کرم کرے۔ ہمایوں محبوب کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔